شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 12 خوارج جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد ابراہیم شہید، ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والے خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی کلیئرنس فورسز کا علاقے میں آپریشن جاری۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ چین کا پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت اور مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل پر زور۔ صدر زرداری اور چینی صدر کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے، تجارتی تعلقات مستحکم کرنے کا فیصلہ۔ صدر آصف زرداری کی چین کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات۔ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر گفتگو۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے منتقلی کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پریس بریفنگ میں کہا، فلسطینیوں کو کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ پاکستان ایسی آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ پاکستان غزہ میں مستقل جگہ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں امدادی سامان کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنائی جائے۔ جے آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ٹرمپ فارمولے کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کوئی مائیکل آل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرنے پر عرب لیگ کے موقف کو سراہتا ہوں۔ غزہ ایک حساس معاملہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ فلسطین پر فلسطینیوں کا حق ہے، یہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ماحولیاتی مسائل سے متعلق عدالتوں کا قیام ضروری ہے۔ ہمیں فوری طور پر ماحولیاتی مسائل کا تدارک کرنا ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ شہروں میں آبادیوں کی منصوبہ بندی بہتر بنانا ہوگی۔ سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ ہم اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، خطے کے ممالک کی مدد چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا، پاکستان 1% سے بھی کم گیسز کا اخراج کرتا ہے۔ کاربن پالیسی گرین فائنینسنگ پر کام کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان متاثر ہوا۔ آلودگی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کانفرنس سے خطاب، کہا توانائی شعبے میں معاونت بڑھا رہے ہیں، معاشی شعبے میں بنیادی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت بعض وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے۔ موسمیاتی چیلنج ایک بڑا مسئلہ ہے، تبدیلی اب ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کا کانفرنس سے خطاب، کہا فوری طور پر موسمیاتی مسائل کا تدارک کرنا ہوگا۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی مدد کی ضرورت ہے۔ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں اجلاس۔ حسن نواز مخدوم، ملک وقار حیدر اعوان، سردار اکبر علی کے نام منظوری کے لیے دے دیے گئے۔ ملک جاوید اقبال، سید احسن رضا، جواز ظفر، خالد اسحاق، ملک محمد ادریس خان اور چودھری سلطان محمود کے نام بھی شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست۔ عدالت کی ضلع انتظامیہ کو درخواست کا فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری پنجاب عدالت میں پیش۔ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے، آرٹیکل 10A کی روشنی میں 2 فیصلے ہو سکتے ہیں، یا تو درخواست منظور ہوگی یا مسترد۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی عدالت کی حکم کے عمل درآمد کی ہدایت۔ علی امین گڈھا پور کو نیا آئی جی تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محسن نقوی سے علی امین اور ہمارے ساتھی کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کا علی امین سے متعلق ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار۔ اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں انکشاف، پارٹی رہنماؤں کے ذریعے جنید اکبر کو پیغام بھجوا دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ایسی کون سی باتیں کر لیں گے جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑے گی؟ اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی وزراء کی ملاقات کی اجازت نہ دینے کی مذمت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا حکومتی رویے پر اظہار افسوس۔
اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارے مطالبے پر 2 کمیشن بنائیں تو ہم آج ہی مذاکرات میں شامل ہو جائیں گے۔ فارم 47 کے نفاذ میں موجودہ الیکشن کمشنر کا کردار انتہائی اہم تھا۔ تحریک انصاف کو ان کی موجودگی میں ہمیشہ تکلیف ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف شکایت جمع کروا دی، کونسل کو آئندہ اجلاس میں معاملے کو ایجنڈے میں رکھنا چاہیے۔ پیکا ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی ایک اور درخواست دائر، وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس۔ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے راجہ ریاض کے توسط سے درخواست دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی گئی۔ موقف اپنایا گیا کہ ماضی میں پیکا کو خاموش ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ درخواست گزار کی لاہور ہائی کورٹ سے ایکٹ کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو کو آئین کا حلیہ بگاڑنے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر جمہوریت کو نقصان پہنچایا، پیکا ایکٹ میں ترمیم کر کے آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی گفتگو، کہتے ہیں کہ ہمیں رہائی اپنے موقف اور مقدمات کی پیروی سے مل سکتی ہے، بلا وجہ ٹرمپ سے توقعات نہیں باندھنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے خط نہیں لکھا، تحریری کھلا این آر او لکھا ہے۔ جن کے نام پر خط لکھا انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ مریم نواز شریف اور مریم نواز بغض میں جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ جو ڈٹ گیا، ہارا نہیں، مان لیا، وہ منت سماجت کر رہا ہے۔ جیل کی دیواروں نے بانی پی ٹی آئی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔ عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان اور افغانستان میں قیام امن کے لیے جرگہ افغانستان بھیجنے کا فیصلہ۔ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ٹی او آرز بنا کر اور وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کر جلد ایک وفد افغانستان بھیجا جائے گا۔ قبائلی عمائدین پر مشتمل چھوٹا وفد پہلے افغانستان جائے گا، بعد میں گرینڈ جرگہ ہوگا جس میں دونوں ممالک کے قبائلی عمائدین شریک ہوں گے۔ رمضان شوگر ملز کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری۔ اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے فیصلہ سنا دیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور۔ مقدمے کی سماعت کے دوران مدعی اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے 8 فروری کو احتجاج کے معاملے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اسلام آباد میں احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ، جلسہ صرف پختونخوا میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے قیادت اور کارکنان صوبائی جلسے میں شرکت کریں گے۔ جنوبی پنجاب کی اضلاع میں اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے، جبکہ سندھ کی قیادت کراچی میں احتجاج کرے گی۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو لاہور میں جلسے کی اجازت مانگی۔ اس دن پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے۔ یہ پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی چھیننے کی وطن دشمنی کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، کہتے ہیں 19 فروری کو بھی احتجاج کا فیصلہ ہے، اس دن پہلا میچ ہوگا۔ انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی۔ یہ سب پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف ہر وقت احتجاج کرتی رہتی ہے، انہوں نے 4.5 سال میں کوئی کام نہیں کیا۔ 2018 میں مینڈیٹ عوام نے واپس کیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں رمضان شوگر مل کیس نیب نیازی گٹھ جوڑ کا حصہ تھا، آج عدالت کا فیصلہ ان کے منہ پر تماچا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ بھی کراچی میں حادثات پر تشویش کا شکار۔ میونسپل کمشنر نے ایڈیشنل آئی جی کو خط لکھ دیا، فوری طور پر ایکشن لینے کا مطالبہ۔ ڈمپرز اور بھاری گاڑیوں کی غیر قانونی نقل و حرکت پر فوری پابندی لگائی جائے۔ ہیوی ٹریفک رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک محدود کیا جائے، خط کا متن۔ وہ نوبت نہ آنے دیں کہ لوگ ان خونی ڈمپرز کا خود فیصلہ کریں۔ متعلقہ حکام نوٹس لیں، مجبور نہ کیا جائے کہ ڈمپرز کے آگے کھڑا ہو جاؤں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا شہر میں ڈمپرز کے داخلے کا وقت مقرر کرنے کا مطالبہ، کہا پہلے شہر میں دہشت گردی ہوتی تھی، اب ڈمپرز گردی ہو رہی ہے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی نے ٹریفک حادثات میں شہریوں کی ہلاکتوں کا نوٹس لے لیا۔ ڈمپرز کے ڈرائیورز کے خلاف ایکشن کا حکم، تیز رفتار ڈمپرز کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ کراچی میں ڈمپرز کی مکمل دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جائے، کمشنر کراچی کی پولیس کو ہدایت۔
14 फरवरी जब बरोज़ जुम्मा सिंध भर के तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 14 फरवरी 15 शाबान शब बारात के मौके पर सिंध के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 12 मुल्जिमान गिरफ्तार, 7 थाने मुंतकिल, मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का वाक़े का नोटिस, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के तलबा के लिए हुनहार स्कॉलरशिप की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। मुजफ्फरगढ़ में धीरानी प्रोग्राम के तहत 104 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। प्रोग्राम के तहत जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी और जहेज दिया गया। नए शादीशुदा जोड़ों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। कराची की सड़कों पर दौड़ते डंपर, 24 घंटे के दौरान मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मलीर में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप बेटा जाँ बहक हो गए। बुरसा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। जाँ बहक सलीम निजी कंपनी में चौकीदार था और 6 बच्चों का बाप था।